السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حرمت مصاہرت کے حوالے سے ایک مسئلہ عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ ایک مرد کسی عورت سے زنا کرتا ہے تو زنا کی وجہ سے ان دونوں کا آپس میں بعد میں نکاح کرنا بھی جائز ہے یا نہیں؟ آیا ایک دوسرے پر وہ حرام تو نہیں ہو جاتی؟ اور ایسے ہی دوسری بات یہ پوچھی جاتی ہے کہ ان کی جو اولاد ہے ان کا آپس میں نکاح وہ جائز ہے یا نہیں؟ دوسری صورت۔ اور تیسری صورت یہ پوچھی جاتی ہے کہ ان دونوں پر ان کی اولاد کا کیا اثر پڑے گا؟ آیا ان کا نکاح ان کے ساتھ یعنی ان کی اولاد کا نکاح خود ان کے ساتھ وہ جائز ہوگا یا نہیں؟ یہ دو تین باتیں عام طور پر معاشرے کے اندر کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ آپس میں ہی ایسے ہی رشتے قائم کر بیٹھتے ہیں، نکاح کر بیٹھتے ہیں، جبکہ نعوذ باللہ ایسی خرابی ان کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے، یعنی کوئی زنا وغیرہ کی بات ان کے درمیان پائی جاتی ہوتی ہے تو کوئی پوچھ بھی لیتا ہے، پتہ ہوتا ہے تو کسی کو نہیں بھی پتہ ہوتا ہے تو وہ پوچھ لیتا ہے آیا نکاح یہاں پر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں ایک بات اصولی بات میں یہ عرض کر دوں، ہمارے ہاں سے مراد یعنی علماء احناف کے ہاں، مسلک احناف کے اندر جس طرح نکاح کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، ایسے ہی زنا کی وجہ سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ یعنی نکاح کرنے کی وجہ سے جس طرح شوہر کے اصول و فروع جو ہیں وہ بیوی پر حرام ہو جاتے ہیں، ایسے ہی بیوی کے اصول و فروع جو ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں شوہر کے اوپر۔ تو اگر خدا نخواستہ کہیں زنا والی علت پائی گئی، یعنی کسی مرد نے کسی عورت سے زنا کر لیا تو وہاں بھی یہ حرمت مصاہرت والی بات ثابت ہو جائے گی، یعنی وہ زانی کے جو اصول و فروع ہیں وہ مزنے کے اوپر اور مزنے کے جو اصول و فروع ہیں وہ زانی کے اوپر حرام ہو جائے گا۔ البتہ سوال کے اندر جو پہلی شک تھی کہ ایک دوسرے سے وہ نکاح زانی اور مزنیہ، زنا کرنے والے مرد کو زانی کہتے ہیں اور عورت کو مزنیہ کہتے ہیں، تو زانی اور مزنیہ کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ ہاں، البتہ جو دوسری صورت ہے، بلکہ سوال کے اندر تیسری صورت تھی کہ ان کے جو اصول و فروع ہیں، یعنی زانی کے اصول و فروع اور ایسے ہی مزنیہ کے اصول و فروع وہ ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو جائیں گے۔ ہاں، البتہ ان کی جو اولاد ہیں ان کا آپس میں اگر ان کا آپس میں نکاح ہو گیا زانی اور مزنیہ کا تو وہ اولاد تو ان کی مشترک ہو گئی نا، اس میں تو کوئی سوال کی بات نہیں، وہ تو ان کی دونوں کی اولاد ہو گئی، لہٰذا ان کا تو نکاح نہیں ہو سکتا، وہ تو زانی کی بھی اولاد ہے، مزنیہ کی بھی اولاد ہے۔ ہاں، البتہ کسی دوسری جگہ اگر نکاح ہو گیا، یعنی زنا کیا ایک مرد نے کسی عورت کے ساتھ، پھر اس کے بعد ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوا زانی اور مزنیہ کا، بلکہ زانی کا کسی اور عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا اور مزنیہ کا کسی اور مرد کے ساتھ نکاح ہو گیا، پھر ان کی اولاد ہو گئی، تو اس اولاد کا، زانی کی اولاد کا، ایسے ہی ادھر مزنیہ کی اولاد کا، ان کا آپس کے اندر نکاح کروانا ہو تو وہ اس کی اجازت ہے شریعت کے اندر۔